کیا کربلا کی سرزمین ہے، عاشور کی شب آئی، ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی۔ اللہ جانتا میں نے جملہ پڑھا، وہ ماں رو رہی تھی، حسرت کر رہی تھی، کاش کوئی میری بھی اولاد ہو اور میں رسول کے بیٹے پر اپنی جان کو، اپنی اولاد کو قربان کرتی۔ ہر ماں تیاری کر رہی ہے، بیٹا کل جب صبح عاشور طلوع ہو، عاشور کا دن آئے تو سب سے پہلے تم نے قربان ہونا ہے۔ سلام ہمارا کربلا کی ماؤں کو۔ اللہ جانتا ہے اب سب بچوں والے ہو، بازار میں لڑائی ہو جائے نا، بازار میں فائرنگ شروع ہو جائے، مائیں بچوں کو پکڑ لیتی، باہر نہیں جانا، باہر لڑائی ہے، خطرہ ہے۔ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں ہر ماں کہہ رہی تھی سب سے پہلے تو نے جانا۔ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا جو بھائی کے مشن کی حصہ دار ہے، کیا کسی فارسی شاعر نے کہا تھا، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود۔ یہ کربلا کے ریگزاروں میں دفن ہو جاتی ہے اگر زینب کبریٰ نہ ہو۔ بھائی کی شہادت کو جس نے بچایا اپنے بچوں کے لیے بیٹھی ہے۔ بچوں، اے میرے بیٹو، علی اکبر کو بھی میں نے پالا ہے، تمہیں بھی میں نے پالا ہے۔ علی اکبر نہ جانے پائے، علی اکبر سے پہلے ماموں پہ جان پڑے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ان کی قربانی کو فراموش نہیں کر سکتے۔ 28 رجب کو جب قافلہ چلنے لگا تھا، مولا حسین علیہ السلام نے اپنی اس بہن سے فرمایا تھا، زینب بہن، شریعت یہی کہتی ہے، دستور یہی ہے، عبداللہ آپ کے وارث ہیں، عبداللہ آپ کے مالک ہیں، بہن اپنے شوہر سے، اپنے وارث سے اجازت لینی چاہیے۔ میری آقا زادی جناب عبداللہ کے پاس آئیں۔ جناب عبداللہ نے پوچھا، بنت پیغمبر خیریت؟ عرض کی، آپ میرے سرتاج ہیں، میرے وارث ہیں، میرے مالک ہیں، آج ایک چیز مانگنے آئی ہوں۔ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، میں نے بھائی کے ساتھ جانا ہے، لیکن ایک بات عبداللہ آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے، جو آپ کہیں گے میں عمل اسی پر کروں گی، اگر آپ روک دیں گے تو میں رک جاؤں گی، لیکن یاد رکھیے گا میں پھر حسین کے بغیر جی نہ پاؤں گی۔ بنت پیغمبر، بنت امیر المومنین، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ آپ جائیں آقا اور مولا کے ساتھ۔ لیکن بنت پیغمبر، میں نے آپ کے نانا سے یہ سنا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے آقا و مولا سے جو باتیں سنی ہیں، مجھے ان سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے مصائب آنے والے ہیں۔ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بنت امیر المومنین اکیلی نہ جائیں، میرے اور محمد کو ساتھ لے۔ جب میرے مولا حسین پر کوئی مشکل آئے، ان بچوں کو میرے آقا و مولا کا صدقہ بنا دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بیٹو، تمہیں بھی میں نے پالا، علی اکبر کو بھی میں نے پالا، لیکن علی اکبر سے پہلے جان قربان کر۔ عاشور کا دن چڑھا، آل رسول کی قربانیاں، اون و محمد یہ دونوں شہزادے جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے، ماموں کی خدمت میں آتے، ماموں ہمیں اجازت دیجئے ہم بھی جہاد کریں، اپنی جانیں قربان کریں۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شہزادوں میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو جعفر طیار کی نشانی ہو، تم تو میری بہن کے بیٹے ہو۔
اجرکم علی اللہ، روتے ہیں۔ ایک ایران کے عالم کا جملہ میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، مولا حسین اجازت نہیں دے رہے اور شہزادے اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے۔ کوئی بھی شہید کربلا مولا کی اجازت کے بغیر میدان میں نہیں گیا۔ شہزادہ اون عرض کرتا ہے مامو جان، یہ ایک عالم دین نے پڑھا، مامو جان آپ تو جانتے ہیں نا کہ اولاد کے سامنے ماں کو تماچا لگے تو کیا ہوتا ہے؟ مامو جان یہ درد آپ کو جانتے ہیں، اولاد کے سامنے اگر ماں کو تماچا مامو جان ہمیں اجازت دیجئے، ہم ماں کو تازیانے لگتے نہ دیکھ پائیں گے، ہم ماں کو ظلم ہوتا نہ دیکھ پائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجازت نہیں ملی، خیمے میں آ گئے۔ میری آقا زادی نے فرمایا اور محمد ابھی زندہ ہو؟ ہم کیا کریں، مامو اجازت نہیں دیتے، ہمیں دیکھ کر روتے ہیں۔ فرمایا میں تمہارے لیے اجازت مانگتا ہوں۔ شہزادوں کو ساتھ لیا آقا کی خدمت میں، بھیا ساری زندگی آپ نے میری کوئی بات نہیں ڈالی، بھیا میرے بیٹوں کو موت کی اجازت دے۔ مظلوم کربلا انکار نہ کر سکے، ٹھیک ہے بہن آج تو آل محمد کی قربانیوں کا دن ہے۔ عرض کی آقا میں نے بہت عرصے سے اپنے بابا امیر المومنین کا ایک امامہ اور ایک امامہ جعفر طیار کا میں نے سنبھال رکھا ہے۔ آقا بس اتنی مدد کر دے، اپنے ہاتھوں سے میرے بچوں کو امامہ پہنا۔ امامے پہنے۔ شہزادی نے فرمایا بیٹو جاؤ جنگ کرنا، جہاد کرنا، لیکن تمہیں یہ نہ بتانا پڑے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تمہیں یہ نہ بتانا پڑے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ اس طرح جنگ کرنا، دشمن کو خود تمہاری جنگ سے اندازہ ہو کہ یہ جعفر طیار کے پوتے لڑ رہے ہیں، حیدر کرار کے نواسے لڑ رہے ہیں۔ شہزادے گئے، جہاد کیا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، مولا حسین بھی دیکھ رہے ہیں، مولا عباس بھی دیکھ رہے ہیں۔ شاباش بیٹو، شاباش شیرو، بڑھ بڑھ کے حملے ہو رہے ہیں۔ ازادروں ایک مرتبہ جب دونوں شہزادے ضرب کھا کے گرے ہیں، پہلے ایک بات ذرا سن لیں، میں رک کے ایک بات عرض کروں۔ جب بھی کوئی شہید کربلا مرحلہ شہادت پر فائز ہوتا تھا، یزیدی ڈھول بجاتے تھے، یزیدی طبل بجاتے تھے۔ اس طبل بجانے کا معنی یہ ہوتا تھا کہ ہم نے حسین کا ایک ساتھی مار لیا۔ میری آقا زادی نے شہزادوں کو روانہ کر دیا۔ جب شہزادے گھوڑے سے گرے، ایک مرتبہ طبل بجے، میری آقا زادی زینب نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لیا، میرا اللہ زینب کی قربانی قبول فرما۔ اللہ اللہ